بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے اور ساروں کے ٹیسٹ اچھے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اچھے مارکس دے۔ لیکچر نمبر 14 تھوڑا لینتھی ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو لیکچر نمبر 13 سمجھنا ہوگا۔ ییلڈ ٹو میچورٹی۔ ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ کے برابر ہوتا ہے جب بانڈ کی قیمت اور فیس ویلو ایک برابر ہو۔ یہ پچھلے لیکچر کا جو فارمولہ ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ اگر ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ سے گریٹر ہوگا تو پرائس کم ہوگا، کیونکہ ییلڈ ٹو میچورٹی اور پرائس کا ریلیشن نیگیٹو ہے۔ اگر ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ سے کم ہوگا تو پرائس گریٹر ہوگا۔ اگر آپ ایک بانڈ خریدیں گے اور اس کے جو پرائس ہے وہ فیس ویلو سے کم ہے تو آپ کو زیادہ ریٹرن ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کیوپان پیمنٹ ادا کی جائے گی، سود دیا جائے گا ہر سال۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کیپٹل گین ہوا۔ آج آپ نے $99 پہ ایک بانڈ $95 پہ بانڈ خریدا، سپوز کرے $95 پہ، اور اس کا فیس ویلو $100 ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے $5 منافع کمایا، کیپٹل گین آپ نے حاصل کیا۔ سو یو ہیو اے ہائر ریٹرن دین دا کیوپان ریٹ۔ اگر پرائس وہ فیس ویلو سے اباؤ ہوگا تو جو بانڈ ہولڈر ہے ان کا نقصان ہوگا، کیپٹل لاس ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے $102 پہ ایک بانڈ خریدا، اس کا فیس ویلو $100 ہے، تو آپ کا $2 نقصان ہوا، اور بانڈ کا جو ییلڈ ٹو میچورٹی ہے وہ کیوپان ریٹ سے کم ہے۔ اچھا، پرائس اور ییلڈ ٹو میچورٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو دیکھ لیں۔ سپوز کرے کہ آپ نے 10 سالوں کے لیے ایک بانڈ خریدا، اس کا کیوپان ریٹ 10% ہے اور اس کا فیس ویلو $1000 ہے۔ اگر بانڈ کی قیمت $1200 ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی 7.13۔ آپ دیکھ لیں، اگر $1000 ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی 10 ہے اور یہ کیوپان ریٹ کے برابر ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر $800 قیمت ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی 13 ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، جتنا پرائس میں کمی واقع ہو رہی ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ییلڈ ٹو میچورٹی اور پرائس میں انورس ریلیشن ہے۔ جب بانڈ کی قیمت فیس ویلو کے برابر ہو تو ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ کے برابر ہے، جیسا کہ $1000 پرائس ہے اور فیس ویلو بھی $1000 ہے، تو ییلڈ ٹو میچورٹی بھی 10 ہے، کیوپان ریٹ بھی 10% ہے۔ ییلڈ ٹو میچورٹی ییلڈ گریٹر دین کیوپان ریٹ وین بانڈ پرائس از بلو فیس ویلو۔ اگر بانڈ کی جو قیمت ہے وہ فیس ویلو سے کم ہو تو ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، جب بانڈ کی قیمت 800 ہے یعنی 1000 سے کم ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی 13 ہے اور وہ 10% سے زیادہ ہے۔ کرنٹ ییلڈ، یہ انتہائی آسان کنسپٹ ہے۔ کرنٹ ییلڈ از اکول ٹو ایئرلی کیوپان پیمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی پرائس پیڈ۔ آپ کو ایک بانڈ کی وجہ سے ہر سال انٹرسٹ ملتا ہے کیوپان پیمنٹ کی شکل میں، تو اس کو کرنٹ ییلڈ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کیوپان پیمنٹ کو پرائس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے کرنٹ ییلڈ آتا ہے۔ So the current yield measure the parts of the return from buying the bond that arises solely from the coupon payment۔ کرنٹ yield کیا میجر کرتا ہے؟ آپ نے ایک بانڈ خریدا، اس بانڈ سے آپ کو کیوپان پیمنٹ کی شکل میں جو ریٹرن ملتا ہے، اس کو میجر کرنے کے لیے ہم کرنٹ ییلڈ یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہم کیپٹل گین اور لاس کی بات نہیں کرتے۔ کیپٹل گین اور لاس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے بانڈ $95 پہ خریدا اور کل وہ مارکیٹ میں $90 پہ پیور ہو رہا ہے، تو $5 آپ کا خسارہ، آپ کا منافع ہوا، لیکن یہاں پہ ہم اس بات کو اگنور کرتے ہیں۔ اس میں ہم صرف کیوپان پیمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ سپوز کریں کہ آپ نے ایک سال کے لیے 5% کیوپان بانڈ خریدا، یعنی اس بانڈ کا جو کیوپان پیمنٹ ہے وہ $5 ہوگا $100 میں، اور پھر آپ اس کو $99 میں فروخت کرتے ہیں، تو کرنٹ ییلڈ کا جو فارمولہ ہے اس کو میں پٹ کریں، جو کیوپان پیمنٹ ہے وہ $5 ہے اور اس کا قیمت $99 ہے، تو کرنٹ ییلڈ وہ $5 ہے۔ ییلڈ ٹو میچورٹی اس کا $6 ہے، اسی فارمولے کی مدد سے۔ سپوز کریں کہ آپ نے ایک بانڈ خریدا $99 کا، اور ایک سال بعد آپ صرف $5 کیوپان پیمنٹ حاصل نہیں کریں گے، بلکہ آپ $1 اضافی بھی حاصل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آج آپ نے بانڈ خریدا $99 پہ، لیکن اس کا فیس ویلو $100 ہے، تو آپ کو
$100 ملیں گے، $1 یہ اضافہ ہوا، دوسرا یہ کہ آپ کو ہر سال $5 ملیں گے، تو اگلے سال آپ کو $6 ملیں گے، یہ اضافہ ہے۔ اگر آپ نے $101 پہ ایک بانڈ خریدا تو آپ کا $1 نقصان ہوا۔ کرنٹ ییلڈز کا 4.95% ہے پرسنٹ ہے، اور وائی ٹی ایم وہ 3.96% ہے۔ کرنٹ ییلڈ اور پرائس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو ہے، جس طرح کہ وائی ٹی ایم اور پرائس میں ہے، ییلڈ ٹو میچورٹی اور پرائس میں۔ اگر پرائس فیس ویلیو سے ابو ہوگا تو کرنٹ ییلڈ کیوپان ریٹ سے کم ہوگا، اگر پرائس وہ فیس ویلیو سے کم ہوگا تو کرنٹ ییلڈ کیوپان ریٹ سے زیادہ ہوگا۔ اگر پرائس اور فیس ویلیو برابر ہو تو کرنٹ ییلڈ اور کیوپان ریٹ برابر ہوگا۔ یہ بات نوٹ کریں کہ ییلڈ ٹو میچورٹی میں ہم کیپٹل گین اور لاس کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانڈ کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو ییلڈ ٹو میچورٹی اور کرنٹ ییلڈ یہ الگ الگ چیزیں۔ اگر کوئز میں یہ کویسچن آیا گرینڈ کوئز میں یا کہ ییلڈ ٹو میچورٹی میں اور کرنٹ ییلڈ میں کیا فرق ہے، تو کرنٹ ییلڈ میں ہم بانڈ کی پرائس کو اگنور کرتے ہیں، یعنی کیپٹل گین اور لاس کو اگنور کرتے ہیں۔ چونکہ ییلڈ ٹو میچورٹی میں ہم کیپٹل گین اور لاس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اسی وجہ سے جب بانڈ کی قیمت فیس ویلیو سے کم ہوتی ہے تو ییلڈ ٹو میچورٹی کرنٹ ییلڈ سے ہائر ہوتا ہے۔ اگر پرائس وہ فیس ویلیو سے گریٹر ہو، اگر پرائس فیس ویلیو سے ہائر ہو تو ییلڈ ٹو میچورٹی وہ کرنٹ ییلڈ سے بھی کم ہوتا ہے، اور کرنٹ ییلڈ پر کیوپان ریٹ سے کم ہوتا ہے۔ سمپلی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اگر بانڈ کی پرائس فیس ویلیو سے کم ہو تو کیوپان ریٹ وہ کرنٹ ییلڈ سے کم ہوگا، اور کرنٹ ییلڈ ٹو میچورٹی سے کم ہوگا۔ اگر بانڈ پرائس اور فیس ویلیو برابر ہو تو یہ 3 ویلیوز ایک جیسے ہوں گے۔ اگر بانڈ پرائس وہ فیس ویلیو سے ہائر ہوگا تو کیوپان ریٹ ہائر ہوگا، پھر کرنٹ ییلڈ ہائر ہوگا، اور پھر ییلڈ ٹو میچورٹی کیوپان ریٹ سب سے زیادہ ہوگا، ییلڈ ٹو میچورٹی کم ہوگا، اور سب سے کم ییلڈ ٹو میچورٹی ہوگا، کیونکہ ییلڈ ٹو میچورٹی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ایک کیوپان پیمنٹ کی بات ہے، دوسرا کیپٹل گین اور لاس کی بھی یہاں ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہولڈنگ پیریڈ ریٹرنز، کرنٹ ییلڈ میں صرف ہم کیوپان پیمنٹ کی بات کرتے تھے، کیوپان پیمنٹ کی وجہ سے ہمیں جو منافع ملتا تھا ہم وہ شمار کرتے تھے، لیکن ہولڈنگ بانڈ پیریڈ میں ہم کیوپان پیمنٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور بانڈ کی قیمت کو بھی۔ ایئرلی کیوپان پیمنٹ ڈیوائڈ بائی پرائس پیڈ پلس چینج ان پرائس آف دا بانڈ، ڈیوائڈ بائی پرائس آف دا بانڈ۔ سپوز کرے کہ آپ نے ایک بانڈ خریدا $95 پہ، اور ہر سال آپ کو $5 اضافی مل رہے ہیں، تو یہ $5 آپ کا کیوپان پیمنٹ ہے، اور پھر آپ کو نے اس بانڈ کو $100 پہ فروخت کیا، تو 5 جمع 5 $10، تو یہ $10 ہم ہولڈنگ پیریڈ ریٹرنز میں شمار کرتے ہیں، لیکن کرنٹ ییلڈ میں صرف ہم کیوپان پیمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ سو دا انویسٹر ریٹرن فرام ہولڈنگ اے بانڈ نیڈڈ ناٹ بی دا کیوپان ریٹ، اس میں صرف کیوپان ریٹ سے انسان کو فائدہ نہیں ملتا۔ موسٹ ہولڈر آف لانگ ٹرم بانڈس پلان ٹو سیل دیم ویل بیفور دے میچور، آپ نے 10 سالوں کے لیے ایک بانڈ خریدا، آپ کی مرضی ہے 2 سال بعد 3 سال بعد بھی آپ اس کو فروخت کر سکتے، اور آپ نے سستا خریدا اس کو مہنگے داموں فروخت کرے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ So the holding period return means the return to holding a bond and selling it before maturity. Maturity سے پہلے آپ ایک بانڈ کو ہولڈ کریں اور فروخت کریں، اس سے آپ کو جو فائدہ ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن۔ ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن یہ ییلڈ ٹو میچورٹی سے کم ہے، جتنا ایک بانڈ کا ٹرم لانگر ہوگا، یعنی 10 سال کی بجائے 15 سال ہوگا، 15 سال کی بجائے 20 سال کا ہوگا، تو یہاں پہ پرائس موومنٹ بھی زیادہ ہوگا، یعنی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ زیادہ آئے گا، اور اسی طرح رسک بھی ایسوسیٹڈ رسک میں بھی اتار چڑھاؤ زیادہ آ سکتا ہے۔ بات ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سپوز کریں کہ آپ نے 10 سالوں کے لیے ایک بانڈ خریدا، اس کا کیوپان جو ریٹ ہے وہ 6% ہے، اور اس کا فیس ویلیو $100 ہے، اور آپ نے $100 پہ خریدا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے 10 سالوں کے لیے بانڈ خریدا، لیکن 2021 میں سپوز کریں آپ نے اس بانڈ کو خریدا، اور آپ کی خواہش ہے کہ میں 2022 میں اس کو فروخت کروں، تو اگر انٹرسٹ ریٹ چینج نہیں ہوا تو 2022 میں آپ کو صرف $6 ملیں گے، صرف کیوپان پیمنٹ۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوا 5%، وہ مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوا 5%، اور آپ کا جو بانڈ ہے
وہ آپ کو 6 ڈالر دے رہا ہے اور مارکیٹ میں $5 ہو رہا ہے، تو آپ کا بانڈ انتہائی قیمتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کے بانڈ کا جو پرائس ہے وہ بڑھ جائے گا 100 سے $160۔ تو اب آپ کے پاس دو فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے 6% کیوپان ریٹ یعنی $6 آپ نے کیوپان پیمنٹ حاصل کی اور $7 آپ کا قیمت میں اضافہ ہوا، تو 7 جمع 6 یعنی آپ نے $13، آپ کو $13 منافع ہوا، تو یہ ہے، اس کو ہم ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن کہتے ہیں۔ اگر انٹرسٹ ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہوا 7% ہوا، یعنی اب مارکیٹ میں ایسے بانڈ ایشو ہو رہے جس کا کیوپان ریٹ 7% ہے، $60 ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا بانڈ کا ویلیو کم ہو جائے گا اور آپ کا جو بانڈ کا ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن ہے وہ 0.52 یعنی یہ $2 0.52% آپ کا خسارہ ہو رہا ہے۔ بانڈ مارکیٹ اور انٹرسٹ ریٹ، جس طرح مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز وہ پرائس کو ڈٹرمن کرتے ہیں ایک کموڈیٹی کی، اس طرح بانڈ کی بھی ڈیمانڈ اور سپلائی جو فورسز ہے وہ بانڈ کی قیمت کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں بانڈ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو کمپنیز یہ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بانڈ ایشو کریں، اور جب بانڈ کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بانڈ خریدیں۔ تو بانڈ سپلائی اور بانڈ ڈیمانڈ کی ہم بات کرتے ہیں۔ بانڈ سپلائی کرو از the relationship between the price and the quantity of bond people are willing to sell, all other things being equal۔ بانڈ سپلائی کرو یہ کس ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ پرائس اور کوانٹٹی آف بانڈ سپلائڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دا کوانٹٹی آف بانڈس پیپل آر ولنگ ٹو سیل، یعنی کمپنیز یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بانڈز ایشو کرے جب پرائس وہ زیادہ ہوتا ہے، تو جب پرائس ہائر ہوگا تو کمپنیز یہ خواہش ظاہر کرے گی کہ وہ بانڈز کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو فائنانس کرے، تو اس کے لیے وہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ اگر $100 کی ہم بات کریں کہ زیرو کیوپان بانڈ ہے، اس کی قیمت، اس کی پیس ویلیو $100 ہے، لیکن اگر اس کی پرائس $95 ہوگا تو یہ تو کمپنی چاہے گی کہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں بانڈ ایشو کرے، بمقابلہ اس کے کہ مارکیٹ میں $90 ہو۔ اگر بانڈ کی قیمت $90 ہو تو پھر کمپنیز یہ خواہش نہیں کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ بانڈز سپلائی کریں۔ اس طرح بانڈ ڈیمانڈ کی اگر ہم بات کریں، جب بانڈ کی قیمتیں گرتی ہے 95 سے $90 ہو جاتی ہے تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بانڈ خرید لے، کیونکہ $95 کا جو بانڈ ہے وہ آپ کو $5 سود دیتا ہے اور جو $90 کا ہوگا وہ آپ کو $10 سود دیتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بانڈ خریدے۔ So the lower the price potential bondholder must pay for a fixed dollar payment on a future date, the more likely they are to buy a bond۔ وہ زیادہ سے زیادہ بانڈ خریدنا چاہیں گے۔ Zero coupon bond promising to pay $100 in 1 year will be more attractive at $90 than it will at $95، all other things being equal۔ سپوز کریں کہ آپ کے پاس زیرو کیوپان بانڈ ہے، آج آپ نے $95 پہ $90 پہ خریدا تو 1 سال بعد آپ کو $10 منافع ملیں گے، تو آپ چاہیں گے کہ اس بانڈ کو خریدیں، بمقابلہ اس بانڈ کے کہ آپ $95 پہ خریدیں اور کل 1 سال بعد آپ کو وہ $100 پیسے ملیں گے، یعنی آپ کو $5 منافع ملے گا۔ تو جتنا بانڈ کی قیمت میں کمی واقع ہوگی اتنا بانڈ کا ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ لیں، مائکرو اکنامکس میں ہم نے یہ چیز پڑھا تھا کہ جو ایکس ایکسس ہے اس پہ کوانٹٹی آف بانڈز ہے اور وائی ایکسس پہ پرائس ہے، تو سپلائی کرو ہے وہ اپورڈ ہے، اپورڈ سلوپنگ ہے، اور جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے۔ تو جب مارکیٹ میں ایکویلیبریم پرائس سے زیادہ پرائس ہوگا تو لوگ نہیں چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بانڈ خریدے، تو ظاہری بات ہے کہ قیمت کم ہو جائے گی۔ تو جہاں پہ یہ دونوں کربس آپس میں انٹرسیکٹ کرے اس کو ہم ایکویلیبریم پوائنٹ کہتے ہیں۔ ایکویلیبریم ان دا بانڈ مارکیٹ از دا پرائس ایٹ وچ سپلائی ایکولز ڈیمانڈ۔
اگر پرائس زیادہ ہو یعنی ابو ایکویلیبرم ہو the excess supply of bond will push the price back down، اس سے پرائس میں کمی واقع ہوگی. اگر پرائس ایکویلیبرم سے کم ہوگا تو excess demand for bond will push it up. Over time the supply and demand curves can shift leading to changes in the equilibrium prices. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. Factors that shape bond supply، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ بانڈ کے سپلائی کرو کو شفٹ کرتے ہیں ٹورڈز رائٹ. اب یہاں پہ دیکھ لیں جو سارے لائن ہے اور یہ اوریجنل لائن ہے اور یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ شفٹ ظاہر کر رہا ہے ان دا سپلائی کرو، یعنی سپلائی میں اضافہ کن عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے. ان فیکٹرز کو ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1 چینجز ان گورنمنٹ بارنگ. جب گورنمنٹس بارو کرنا چاہتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بانڈز وہ ایشو کرتی ہے جس کی وجہ سے بانڈ کا جو سپلائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو اسی وجہ سے جو سپلائی کرو ہے وہ رائٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرائس میں کمی واقع ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ آن دا بانڈ وہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیوپان پیمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ خواہش ظاہر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بانڈ خرید لیں. دوسری بات چینجز ان بزنس کنڈیشن. جب بزنس سائیکل ایکسپینڈ ہو رہا ہے یعنی زیادہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہے تو فرمز یہ کوشش کرے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ باروئنگ کرے، قرضہ حاصل کرے تو وہ بانڈز ایشو کرے گی. جب بزنس کنڈیشن امپروو ہوتے ہیں تو بانڈ سپلائی کی وجہ سے بانڈ سپلائی قرض لیفٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھ لیں جب بزنس کنڈیشن اچھے ہو جاتے ہیں تو کمپنیز یہ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے تو اس کے لیے وہ قرضہ لینے چاہتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بانڈ ایشو کرتے ہیں باروئنگ کے لیے، اپنے لیے فنڈ ریز کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے سپلائی کروز ریٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. So this reduce price and increase the interest rate on the bond. وہی باتیں ہیں. Changes in expected inflation. Bond issue care about the real cost of borrowing. اگر انفلیشن وہ انکریز ہوا تو ریئل کاسٹ کم ہو جائے گا اور پھر کیا ہوگا کمپنیز یہ چاہے گی کہ زیادہ سے زیادہ بارو کرے. تو جب وہ زیادہ سے زیادہ بارو کرنا چاہے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ بانڈ ایشو کریں گے، اسی وجہ سے مارکیٹ میں بانڈ کی سپلائی میں اضافہ ہوگا. یہی چیزیں آپ یہاں پہ انہوں نے ٹیبل میں شو کیا ہے، ٹیبل کی شکل میں یہی چیزیں آپ یہاں سے اسٹڈی کریں، آسان ہے. فیکٹرز دیٹ شیپ بانڈ ڈیمانڈ. اب وہ فیکٹرز جو بانڈ کے کرو کو آؤٹ ورڈ یعنی ٹورڈز رائٹ وہ شفٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. An increase in will shape the demand for bond to the right as wealthier people invest more. اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بانڈ میں خریدوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کروں. تو اسی وجہ سے کیا ہوگا دس ول انکریز بانڈ پرائسز اینڈ لوور yield. اس کی وجہ سے بانڈ کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور yield to maturity میں کمی واقع ہوگی. Expected inflation. A fall in expected inflation shape the bond demand curves to the right. اگر انفلیشن میں کمی واقع ہوگی تو لوگ چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بانڈز خریدے کیونکہ ان کا قوت خرید پرچیسنگ پاور زیادہ ہوگا. سو اس کا رزلٹ یہ ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ بانڈ پرچیز کریں گے تو بانڈ کی قیمت میں اضافہ ہوگا. تھرڈ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن اسٹاک اینڈ ادر ایسیٹس. اگر آپ کے پاس کئی اپرچونیٹیز ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ میں دیگر ایسیٹس میں اور دیگر چیزوں میں انویسٹ کروں گا تو مجھے اتنا فائدہ نہیں ملتا، اگر میں بانڈ میں انویسٹ کروں تو مجھے زیادہ فائدہ ملا. اگر بانڈ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے تو آپ خواہش ظاہر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بانڈز پرچیز کریں. سو if the return on bond rise is relative to the return on alternative investment, the demand for bond will rise. This will increase bond price and lower yield. جتنا ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ایک چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. Relative risk to alternative. اگر بانڈ وہ لیس رسک کی ہے دیگر انویسٹمنٹ کے مقابلے میں، ظاہر بات ہے کہ بانڈ میں رسک اتنا نہیں ہوگا تو آپ زیادہ سے زیادہ بانڈ خریدیں گے. اسی وجہ سے جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ رائٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گا. Liquidity of bond related to alternative. اگر بانڈ زیادہ لیکوڈ ہے یعنی آپ اسے جل پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیگر انویسٹمنٹ کے مقابلے میں
تو ظاہری بات ہے کہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور ڈیمانڈ کرز وہ رائٹ کی طرف شفٹ ہوگا. یہی چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں. یہاں آپ دیکھ لیں کہ جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے پرائس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.